ارتداد کے بعد بنو عامر دوبارہ سے اسلام قبول کر گئے ہیں، لیکن میں نے اس وقت تک ان کی جان کو نہیں بخشا جب تک انہوں نے ان لوگوں کو میرے حوالے نہیں کر دیا جن لوگوں نے ارتداد کے دوران غریب اور بے یار و مددگار مسلمانوں کو انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا۔ میں نے ان تمام قاتلین کو قتل کروا دیا ہے۔ میں اپنے اس خط کے ساتھ کرا بن حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط ہے جو آپ نے طلیحہ کی شکست کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا۔ طلیحہ کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 ماہ بزاخہ کے مقام پر خیمہ زن رہے۔ اس 1 مہینے کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام باقی رہ جانے والے قبائل کی سرکوبی میں مصروف رہے جو ابھی تک ارتداد پر قائم اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ یہ لوگ ام زمل سلمہ بنت مالک کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف مقابلے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تمام لوگوں کو چن چن کر قتل کروا دیا جن کے ہاتھ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، اور مرتدین کے کہیں اہم سردار اور جنگجو جو اسلامی لشکر کے خلاف مقابلے کے لیے آئے تھے بعد میں انہیں قید کر لیا گیا اور ان کو حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں بیچ رہے تھے کہ وہی ان کا فیصلہ کریں۔ یہ لوگ اس وقت تک مسلمانوں کی قید میں رہے جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق کوئی فیصلہ صادر نہیں فرما دیا۔ ان مشہور سرداروں میں کرہ بن حبیرہ، فجاعت المسلمہ، ابو شجرہ بن عبد العزا وغیرہ شامل تھے۔ السلام علیکم دوستو، دی ورلڈ آف ہسٹری چینل کی طرف سے علی عمران کا آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے دور کے اندر ہوئے اہم واقعات کے اوپر ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام دی ہسٹری آف راشدون کیلیفٹ ہے۔ اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں طلیحہ کی شکست کے بعد کے واقعات بیان کریں گے، جس میں حضرت خالد بن ولید کی ام زمل کے ساتھ جنگ بھی شامل ہوگی، کیونکہ جو مرتدین بچ گئے تھے اور میدان جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ ام زمل کے پاس جمع ہو گئے جہاں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ام زمل کے ساتھ ہوئی جنگ کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں کچھ اہم نکات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان تمام قبائل پر جو کہ طلیحہ کے حمایتی تھے ان پر طلیحہ کی اصلیت کھل گئی، پھر یہ کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اور ایسی کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے اسلام کو مجبوری کے عالم میں تسلیم کیا، جبکہ در حقیقت یہ لوگ سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور اسلام ان کے دل میں رچا بسا نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو بتوں کی عبادت فضول لگی جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے لیے مسئلہ وہاں پر کھڑا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر وہ فرائض عائد کر دیے جو ایک مسلمان ہونے کی صورت میں انہیں ہر صورت ادا کرنے تھے، جن میں زکوٰۃ اور نماز سمیت دیگر عبادات بھی شامل تھی۔ یہ ان تمام آزاد خیال قبیلوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، نہ یہ ان فرائض کو ادا کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی یہ اسلام پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے عمل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ زکوٰۃ کا بلا واسطہ تعلق ان کے مال و دولت کے ساتھ تھا اور مال و دولت کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، جبکہ ایمان سے ان کے دل خالی تھے۔ اس کے علاوہ یہ قبائل شروع سے ہی آزاد خیال بھی تھے اور اپنے اوپر کسی بھی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے سب سے آسان حل یہی تھا کہ وہ جھوٹے مدعیان نبوت کو قبول کر لیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے عائد زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بچ جائیں۔ چنانچہ طلیحہ کے فرار ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت کی عطا کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام زمل کی قیادت میں دوبارہ سے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ان پر زکوٰۃ کی نرمی کر دیتے تو یہ مکمل مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ اپنی فطرت کے مطابق نماز ادا کرنے پر بھی پس و پیش کا مظاہرہ کرتے اور ایک وقت آتا کہ یہ اسے بھی ادا کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی ان قبائل میں اور مہاجرین و انصار کے درمیان ایک عرصے سے جھگڑے چلے آ رہے تھے
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سرخم تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تو یہ مجبوری کے عالم میں مہاجرین و انصار کے خلاف اپنے بغض کو دبا گئے۔ یہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ یہ ان بندشوں سے آزاد ہو جاتے اور اپنے بغض کو باہر نکالتے ہوئے مہاجرین و انصار سے اپنی دشمنی پوری کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے بڑھ کر ان مرتدین کے لیے کوئی اور اچھا موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، انہوں نے شام کی طرح اپنے سر اٹھا لیے اور پورے عرب میں فتنہ و فساد برپا کر دیا، اور جو مسلمان کاملیت کے درجے پر ایمان رکھتے تھے ان کی قتل و غارت شروع کر دی۔ یہ قتل و غارت انہوں نے اس لیے کی کہ کسی نہ کسی طرح مدینہ کی ریاست اور خلافت کو کمزور کر دیا جائے کہ وہ مجبوری کے عالم میں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور ان کے ناجائز مطالبات کو تسلیم کر لیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ لڑنے کی تیاری شروع کی تھی۔ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست سے فائدہ نہ پہنچ پاتا تو ان کے لیے حالات بہت زیادہ مشکل اور کٹھن تھے۔ بنو طے اور بنو جدیلہ کو دوبارہ مسلمان ہونے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط ہو گئے اور طلیحہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان دو قبیلوں کی علیحدگی مسلمانوں کی فتح کا سب سے اہم سبب بنی۔ بنو عامر جو کہ بزاخہ سے کچھ دور آباد تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلیحہ کے مابین جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بنو عامر در حقیقت یہی چاہتے تھے کہ طلیحہ فتح یاب ہو، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید فتح یاب ہو گئے ہیں اور باقی قبیلوں نے بھی حضرت خالد بن ولید کی ہیبت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے اور دوبارہ سے مسلمان ہو گئے ہیں، تو بنو عامر، بنو اسد، بنو غطفان اور بنو طے کی طرح دوبارہ سے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم نے حضرت خالد بن ولید کے اس خط کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا تھا۔ اس خط کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ دیا: خالد، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے انعامات عطا کرتا رہے۔ میری تمہیں یہی نصیحت ہے کہ ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور تقوی اختیار کیے رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے بندوں پر احسان کرتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مجاہدانہ کردار کے ساتھ ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے چلتے رہو۔ ہر اس شخص کو قتل کر دو جس نے بے گناہ مسلمان کو شہید کیا۔ دوسرے لوگوں کے متعلق بھی جنہوں نے اللہ سے دشمنی اور سرکشی اختیار کر کے اس کے احکام الہی کی خلاف ورزیاں کی، اگر ان لوگوں کے متعلق تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو میں ایسا کرنے سے تمہیں نہیں روکوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی رحم موجود نہ تھا جنہوں نے بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے سرکشی اختیار کرتے ہوئے راہ فرار حاصل کی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کر رہے تھے انہیں خلیفہ وقت کی مکمل تائید حاصل تھی۔ جیسے ہی یہ خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے ان مرتدین کو کچلنے اور مرعوب کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جن لوگوں کو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر کروایا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس بات کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو معاف کیا، وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ ان کے دلوں میں جو اہل مدینہ کے لیے بغض ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے اور وہ ان کے اچھے اخلاق کو دیکھتے ہوئے خلافت کو تسلیم کر لیں۔ اب ہم ذکر کریں گے ام زمل کا۔ سوال یہ ہے کہ ام زمل کون تھی؟ ام زمل کی ماں کا نام ام کرفا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو فرازہ کے لوگوں سے ان مسلمانوں کے متعلق پوچھنے گئے جو مال تجارت سمیت غائب کر دیے گئے تھے۔ مسلمانوں کو یہ شک تھا کہ بنو فرازہ کے لوگوں نے انہیں قتل کر کے ان کے مال کو لوٹ لیا ہے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بنو فرازہ کی بستی کی طرف گامزن تھے کہ ان کا مقابلہ وادی القرا میں بنو فراز کی کثیر جماعت کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جو کہ تمام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضرت زید بن حارث کو ایک گہرا گھاؤ لگا کر چھوڑ دیا۔
حضرت زید بن حارث زخمی حالت میں مدینہ واپس آئے۔ جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کے ساتھ بنو فرازہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر نے بنو فرازہ کو عبرتناک شکست دی، ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا جو کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے تھے، اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں کرفہ فاطمہ بنت بدری بھی شامل تھی۔ یہی وہ عورت تھی جس نے اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف ان میں اشتعال انگیزی پیدا کی۔ اس جنگی جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کی بیٹی زمل کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی بنا دیا گیا۔ کیونکہ زمل ہر وقت بیمار رہتی تھی، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دیا اور یہ واپس اپنے قبیلے میں آ کر آباد ہو گئی۔ والدہ کے قتل نے اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کا ایک الاؤ جلا دیا تھا، چنانچہ یہ اس موقع کی انتظار میں تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ فتنہ ارتداد نے زمل کے لیے ایک سنہری موقع پیدا کر دیا۔ وہ بزاخہ کے شکست خوردہ مرتدین کے لشکر کو لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں کرفہ کا مقام بنو فرازہ کے اندر بہت زیادہ بلند اور شان و شوکت والا تھا۔ اس کی ماں اینیا کی چچی اور مالک بن حذیفہ کی بیوی تھی۔ زمل کے بھائیوں کا شمار بھی عرب کے بہترین جنگجوؤں میں ہوتا تھا جو کہ اس وقت مسلمانوں کی قید میں تھے، اور ان میں سے کچھ کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ عزت و وقار میں زمل بھی اپنی والدہ کی ہم پلہ تھی، اور اس کی اپنی قوم میں وہی حیثیت تھی جو اس کی ماں کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں شکست کھانے والے مرتدین اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو اس نے اپنی ماں کی طرح ان لوگوں میں شدت انتقام کی آگ کو اجاگر کر دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تیاری کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمل کی سازشوں کے حوالے سے معلومات ملی تو وہ بزاخہ سے اس لشکر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ مقابلہ ظفر کے مقام پر پیش آیا جہاں مسلم لشکر کی تعداد 5000 تھی جبکہ زمل کے لشکر کی تعداد 11000 تھی۔ دونوں فوج مکمل تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئیں اور ان کے درمیان بہت زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ زمل اپنی ماں کی طرح اونٹ پر سوار تھی اور اشتعال انگیز تقریریں انتہائی جوشیلے انداز میں کر رہی تھی۔ وہ ایک ماہر جرنیل کی طرح اپنی فوج کا مرال بلند کرتی چلی جا رہی تھی اور مرتدین بھی بڑی بہادری سے جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ زمل جس اونٹ پر سوار تھی اس اونٹ کے ارد گرد 100 اونٹ سوار جنگجو موجود تھے جو زمل کی حفاظت کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس اونٹ تک پہنچنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن ہر بار زمل کے محافظ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیتے۔ بالآخر مسلمانوں نے ان 100 اونٹ سوار جنگجوؤں کو قتل کر کے زمل کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور پھر زمل کو نیچے گرا کر قتل کر دیا۔ جب زمل کے ساتھیوں نے زمل کے اونٹ کو گرتے اور زمل کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کی ہمت بھی جواب دے گئی اور وہ بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس طرح جزیرہ نما عرب کے شمال مشرق کے حصے میں فتنے کے یہ شعلے ہمیشہ کے لیے سرد ہو گئے اور عرب کا شمال مشرق مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 7000 سے زائد مرتدین کو قتل کر دیا گیا اور 2500 سے زائد مرتدین کو قید کر لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 258 تھی۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی تھی جو کہ 1000 کے لگ بھگ تھی۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتدین کے حوالے سے معافی کی پالیسی کے متعلق بتائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک اور شیئر کر دیں، ایپیسوڈ سے متعلق اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر دیں۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت الاسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام اجمعین پر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔